اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ گنبد خضرا 92 کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب ذوالجلال آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور دونوں جہاں کی نعمتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، ذوالحج شریف کا عظیم مہینہ اپنا فیض عطا کرنے کے لیے اس امت کے پاس تشریف لایا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اس سے فیض یاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، ذوالحج شریف میں ایک عظیم یاد تازہ کی جاتی ہے، اور وہ یاد ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ ان دو نبیوں کی ایک عظیم یادگار قربانی کی صورت میں پیش کی جاتی ہے، اور اس کو ہر سال تازہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں قربانی کے فضائل احادیث مقدسات کی روشنی میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سماعت فرمائیں اور ان سے ضرور فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ قربانی مخصوص جانور کو مخصوص دن میں تقرب الہی بنیت تقرب ذبح کرنا، جانور کو مخصوص جانور کو، اس کا نام قربانی ہے۔ اور کبھی اس جانور کو بھی اضحیہ اور قربانی کہتے ہیں جو ذبح کیا جاتا ہے ان ایام میں۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو رب ذوالجلال نے قربانی کرنے کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ناظرین کرام، قربانی بڑا عظیم عمل ہے، بڑا ہی عظیم عمل ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور راویہ ہیں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم النحر، 10ویں ذی الحج میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ رب العزت کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے، اور وہ جانور جس کو قربان کیا جا رہا ہے قیامت کے دن اپنے سینگ اور اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے نزدیک مقام مقبول میں، مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، کتنی عظیم فضیلت ہے قربانی کی۔ 10 ذی الحج کو قربانی 3 دن ہے، یہ بات یاد رکھیے، لیکن افضل ترین پہلا دن ہے 10 ذی الحج۔ 10 تاریخ کو، ذی الحج شریف کی 10 تاریخ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں اس سے زیادہ کوئی عمل مقبول اور قبول نہیں ہے، بس قربانی اللہ کے ہاں جتنی قبول ہے، مقبول ہے۔ یہ جانور جو جس کو آپ قربان کر رہے ہو، یہ قیامت کے دن اپنے سینگوں سے، اپنے بالوں سے اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور اپنے قربان کرنے والے کو اپنے اوپر بٹھا کر پل صراط سے پار جنت میں لے جائے گا۔ اور جب آپ ذبح کرتے ہو تو وہ خون زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، اللہ کے ہاں پہلے وہ قربانی
قبول ہو جاتی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا ان قربانیوں کو خوش دلی سے کیا کرو۔ میں نے یہاں کے لفظ بولا کہ وہ اپنے قربان کرنے والے کو قیامت کے دن پل صراط کے ایک سرے سے اپنے اوپر سوار کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ آپ کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ بکرا چھترا ہو تو وہ ہم جب اس پر سوار ہوں گے تو وہ کیسے ہمیں اٹھائے گا؟ تو یہ بات یاد رکھیے، قیامت کے دن آج جو طاقت جانور کے پاس ہے اس سے کہیں زیادہ رب ذوالجلال اس کو طاقت عطا فرمائے گا اور ہمیں یہ اٹھا کے لے جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ یہ جانور آپ کو اپنے اوپر سوار کر کے پل صراط پار کر کے جنت میں پہنچائے گا، اور زاد راہ مطلب سفر کرتا ہے نا، کہتے ہیں زاد راہ بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ زاد راہ کیا ہوگا؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو آپ رمضان شریف میں صدقہ فطر، جس کو فطرانہ کہتے ہیں، صدقہ فطر ادا کرتے ہو نا، تو وہ صدقہ فطر اجر کی صورت میں اللہ آپ کو وہاں اس وقت زاد راہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا عظیم ثواب ہے۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، طبرانی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی سے، قربانی حاضر کی تنگی سے ہے نہیں، خوش دلی سے، میں اللہ کے لیے مال قربان کر رہا ہوں خوش دلی سے اور طالب ثواب ہو کر، یعنی ثواب کی نیت سے اگر کسی بندے نے قربانی کی تو وہ اس کی قربانی آتش جہنم کی آگ سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، وہ قربانی بندے اور دوزخ کے درمیان حجاب، پردہ ہو جائے گی، روک ہو جائے گی۔ اتنا عظیم ثواب ہے۔ خوش دلی سے اور طالب ثواب کی نیت سے بندہ جب قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کو دوزخ اور اس بندے کے درمیان پردہ بنا دیتا ہے کہ آتش دوزخ تیرے قریب نہیں آئے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ اللہ کے ہاں پیارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، جو آج کل بات چلی ہوئی ہے نا کہ کورونا کی وجہ سے لوگ پسے ہوئے ہیں، تو لہٰذا قربانی پر مال خرچ کرنے کی بجائے ان کو دے دینا چاہیے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ کسی مسکین کو دے رہے ہیں تو صدقے کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ وہ صاحب نصاب کا سلسلہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے آپ خدمت میں عرض کریں گے، اس پر واجب ہے۔ تو اگر اس نے صدقہ کر دیا تو صدقے کا ثواب تو اللہ اسے عطا فرمائے گا، لیکن یہ جو قربانی اس پر واجب تھی اس نے نہیں کی، اس کا جو سزا ہے اور جو گناہ ہے وہ اس پر موجود ہے، وہ اس پر موجود ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن جو پیسہ، یعنی قربانی کا مال ہے نا، عید کے دن تو اسی پر پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس سے زیادہ اللہ کے ہاں کوئی روپیہ، کوئی پیسہ، کوئی رقم پسندیدہ اور پیاری نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، اس بات پہ حیران ہوتا ہوں، ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ بھی ہے۔ ناظرین کرام، ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات ناگوار گزرے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، کیا 1.5 لاکھ کا موبائل لے آئے، ناظرین کرام آپ کو لوگ مبارک دیتے ہیں، مبارک دیتے ہیں۔ 50 لاکھ کی گاڑی لے آئے، لوگ آپ کو مبارک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار پارٹی لگتی ہے، آپ کو ہمیں پارٹی کھلاؤ۔ آپ انہیں پارٹی کھلاتے ہو، وہ آپ کو دعائیں دیتے ہیں۔ خوشی ہے، ہونی چاہیے، اللہ کے ہاں دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں فرمائے یہ چیزیں، اور نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے کرنی چاہیے۔ لیکن ناظرین کرام 50,000 کا بکرا لے آئے نا تو دوست یار کیا کہتے ہیں، تو پاگل ہو گیا، اتنا مہنگا لے آیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اعظم چشتی نے سچ کہا تھا، نائے مالی
خزانے تیرے تے نائے حسن جوانی تیری، او جس دا مالی اسے لے جانا، تے تینوں ایویں ہی رسی بدھیری، تے پرائی شہدا مان کی کرنا، او جڑی نہ تیری تے نہ میری، آزم سب کچھ چھڑ چھڑا کے اسا جا بڑ نہیں وچ ڈھیری۔ ناظرین کرام، لے دنیا کی نعمتیں منع نہیں کرتا، نہ کر رہا ہوں، لیکن جب اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی باری آ جائے نا، وہ میں کہا کرتا ہوں اکثر مسجد میں کہ بازار میں اگر آپ 1000 کا نوٹ لے کے گئے نا تو کہتے بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ دیتا کون ہے؟ اللہ۔ دیتا کون ہے؟ اللہ۔ اور وہی اگر آپ مسجد میں آ گئے، آپ نے 10 روپئے دی تو کہا بہت دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بارے مسلمان، وہ جو تجھے سب کچھ عطا کر رہا ہے اس کے نام پہ باری آئے تو 50,000 کا بکرا مہنگا ہو گیا، تو پاگل ہو گیا؟ نہیں نہیں، میری سیدی مرشدی امام عاشقاں اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ بندے جب تو حج کے لیے کوئی سامان خریدے نا تو پھر زیادہ باس و تکرار نہ کر، تھوڑا سا باس و تکرار کر کے مال خرید لے۔ کیوں؟ تو کس لیے خرید رہا ہے؟ قربانی کے لیے بھی باس و تکرار کریں، سودا طے کریں، کیونکہ جو بیوپاری ہوتے ہیں ان کے اندر 2 نمبری بہت زیادہ ہوتی ہے، کرنا چاہیے، لیکن یہ سوچو کہ میں کس کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ یہ مال، جو مال مجھے دیتا ہے سارا سال دے رہا ہے۔ مجھے گاڑی لیتے وقت کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ 50 لاکھ کی گاڑی کی کیا ضرورت تھی، 3 لاکھ کی گاڑی میں تو تیرا جناب گزر اوقات ہو سکتی تھی، تیری ضرورت 3 لاکھ کی گاڑی بھی پوری کر سکتی تھی، تو یہ جو 47 لاکھ اوپر لگا دیے، یہ کرونے میں کسی غریب کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ یا کو غلط مشورہ دے رہے ہیں جو دیتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیے، قربانی اگر واجب ہے نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے، سخت گناہگار ہوں گے۔ ناظرین کرام، ان باتوں پر توجہ دیں۔ قربانی کے ایام میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیسہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا، اللہ کے ہاں اسے زیادہ پیارا کوئی روپیہ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے۔ پھر میں سوچنے لگ جاؤں اور لوگ مجھے سمجھانے لگ جائیں، نہیں نہیں، کسی کی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، خود سمجھو۔ کیوں؟ سارا سال مجھے دینے والا اگر ایک دن مجھے کہتا ہے کہ قربانی کر، فائدہ دے رہا ہی ہے، فائدہ دے رہا ہی ہے۔ مال خرچ کرے گا، مال میں تجھے دے رہا ہوں نا، تیرے پاس کہاں سے آیا؟ پھر گوشت بھی تو ہی کھا لے گا، کھال بھی تو استعمال کر لے گا، اس سے نفع بھی تو ہی اٹھائے گا، نفع بھی تو اٹھائے گا۔ ظاہری طور پہ نفع بھی گوشت بندے ہی کھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ اکبر، اللہ کو تمہارے خون اور گوشت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو دیکھتا ہے تم میں سے تقوی والا کون ہے۔ سبحان اللہ۔ مت لوگوں کی باتوں میں آئے کہ صدقہ کر دو، اور یہ جو ایجنسیوں، یہ جو سوسائٹیوں والے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ جو باتیں کرتے ہیں جی ہم نے جناب اتنے غریبوں کی مدد کرنی ہے تو لہٰذا قربانی کا پیسہ ادھر خرچ کر، واجب ہے تو آپ گنہگار ہو رہے ہیں اگر آپ نے قربانی نہیں کی۔ ناظرین کرام، اگلی بات سنیے ذرا، آقا کریم کا فرمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں وسعت ہو، یعنی طاقت ہو قربانی کرنے کی، وہ جو قربانی کا نصاب ہے اس پہ مکمل اترتا ہو، اور وہ قربانی نہ کرے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے،
آقا کریم نے ارشاد فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے جس میں وسعت ہو اور وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کر رہا۔ غریبوں پر خرچ کرو، بڑا ثواب ہے، لیکن کب؟ جب سارے واجب اور فرائض آپ مکمل کر لیں پھر خرچ کرو نا۔ یہاں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیا آپ نے کہ جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے، آقا کریم نے فرمایا وہ ہماری عید کے قریب، عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو یقیناً۔ ناظرین کرام، ان باتوں پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہے، ہر بال کے بدلے نیکی ہے، مقابل نیکی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور کی اون کا کیا حکم ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو قربانی کی فضیلت سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے۔ نبی رحمت، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی طرف سے ہم قربانی کر دیں، مثلا حضور کی طرف سے کر دیں، حضور سے کی طرح غوث العظم کی طرف سے، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے، اپنے شیخ کامل کی اور دیگر بزرگوں کی ہم قربانی کرنا چاہیں، سنیے یہ بھی بڑی برکت والی ہے، کرنی چاہیے، لیکن دو قربانیاں کریں گے۔ کیوں؟ قربانی آپ پہ واجب ہے، پہلے تو اپنا واجب ادا کریں، جو آپ پہ واجب ہے پہلے اپنا واجب ادا کریں، پھر اس کے بعد اللہ نے وسعت دی ہے تو پھر بزرگوں کی کرو، اپنے فوت شدہ لوگوں کی کرو، کر سکتے ہو، لیکن قربانیاں پھر دو کرنی پڑیں گی۔ اگر آپ نے ایک اپنا واجب ادا کر دیا، دوسری کسی بزرگ کے نام کی کر دو، اور توفیق اللہ نے دی ہے تیسری قربانی کرو کسی اور بزرگ کے نام کی کر دو، ثواب بڑا ملے گا۔ سنیے ذرا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 2 مینڈے قربانی کیے۔ ترمذی شریف میں یہ روایت ہے، حضرت حنش رضی اللہ تعالی عنہ کہتے میں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 2 مینڈے قربانی کر رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ حضرت قربانی تو آپ پر ایک پر واجب ہے، آپ 2 کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کروں، لہذا میں حضور کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ اللہ مال عطا کرے پھر حضور کے نام کی قربانی کر، لیکن یاد رکھیے یہ نہیں ہے کہ میں پچھلے سال میں نے اپنی کر لی تھی، اس مرتبہ حضور کے نام کی کر لیتا ہوں، یہ نہیں، واجب آپ پر ہے، پہلے تو واجب اپنا ادا کریں، پھر اس کے بعد آپ چاہو تو حضور کے نام کی کر لو۔ یا یہ جو مسئلہ بنا ہوا ہے، اور یہ ہم آگے بھی چل کے انشاءاللہ عرض کریں گے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی میں نے پچھلے سال کر لی تھی، اس مرتبہ میں اپنی بیوی کی کرتا ہوں، یا میں نے پچھلے سال بیوی کی کر لی تھی، اس سے پچھلے سال اپنی کر لی تھی، اس مرتبہ میں اپنے باپ کی کر لیتا ہوں یا ماں کی کر لیتا ہوں، یہ نہیں، یہ بات یاد رکھیں قربانی واجب آپ پر ہے، اپنی قربانی لازمی ہے، پھر رب توفیق عطا کرے پھر جن کی چاہو قربانی کرو، بڑی فضیلت ہے۔ اگلی حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یوم الضحیٰ یعنی عید کے دن حکم دیا گیا ہے، کیا حکم دیا گیا ہے کہ اس دن کو خدا نے اس امت کے لیے عید بنایا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ ارشاد فرمائیے اگر میرے پاس منیحہ کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اس کی قربانی کر دوں؟ فرمایا نہیں، ہاں تم اپنے بال اور ناخن ترشواؤ اور مونچھیں ترشواؤ اور منہ زیر ناف کو مونڈو،
اسی میں تمہاری قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی. یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب اللہ عطا کر دے گا. منیحہ اس جانور کو کہتے ہیں جو دوسرے نے اسے لے کے دیا ہو کہ یہ کچھ دنوں کے لیے اس سے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھا لے پھر مالک کو واپس کر دے, اس کو منیحہ کہتے ہیں. تو حضور نے اسے منع فرمایا. آقا کریم نے فرمایا تمہارے لیے یہ ہے کہ پھر اگر تم قربانی کی طاقت نہیں رکھتے تو کیا کرو, ناخن اور مونچھیں اور منہ زیر ناف جو ہے یہ نہ مونڈو اور نہ ترشواؤ نہ کترواؤ, تو آپ کو اللہ قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا. مسلم شریف, ترمذی شریف اور نسائی شریف اور ابن ماجہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ذی الحج کا چاند دیکھ لیا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو جب تک قربانی نہ کر لے بال اور ناخنوں سے نہ لے, یعنی نہ ترشوائے. یہ مستحب عمل ہے, آپ ہم سے یہ پہلے سن چکے ہیں, دیگر علماء بھی بیان کرتے ہیں. اللہ عطا کرے تو پھر ضرور کرو, لیکن یہ بات یاد رکھیے 40 دن سے زیادہ آپ منہ زیر ناف اور جو جسم کے ضروری حصے کے بال جو مونڈنے ہوتے ہیں اگر وہ آپ نہیں مونڈو گے تو سخت گناہ ہے. تو اگر یہ دنوں سے پہلے آپ نے اہتمام کر لیا پھر یہ 10 دن آ گئے تو پھر تو بہت ثواب ہے, بہت زیادہ ثواب ہے. اگلی حدیث پاک سنیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل قربانی وہ ہے, افضل ترین قربانی وہ ہے کہ جو باعتبار قیمت اعلیٰ ہو اور خوب فروا موٹا تازہ ہو. لیکن یہ بات یاد رکھیے, وہ آگے چل کے ہم نیت میں بات عرض کریں گے. آج صرف فضیلت عرض کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کتنے کا لایا, میں 2.5 کروڑ کا لے آیا ہوں, میں نے جناب لاہور میں یا کسی شہر میں بھی ہو تو میں نے اپنے شہر میں سب سے زیادہ مہنگا جانور لیا ہے. نہیں, اس میں تقرب یہ ضرور ہونا چاہیے. یہ بات یاد رکھیے. ناظرین کرام, یہ مختصر سی, ویسے تو بہت زیادہ فضائل ہیں قربانی کے, یہ مختصر سی فضیلت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے. آپ ضرور ان سے ذوق بھی لیں اور سننے کے بعد پھر ان پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. یہ اتنا بڑا ثواب ہے تو میں پیچھے کیوں رہوں. میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھو سارا سال رب کا کھاتے ہو, سارا سال رب کا کھاتے ہو, تو ایک دن آ جائے تو پھر اگر قربانی واجب ہے نہیں کرو گے تو پھر تو گناہگار ہو رہے ہو نا, پھر تو گناہگار ہو رہے ہو. قربانی بہت ضروری ہے اگر واجب ہے تو. انشاءاللہ نصاب ہم آگے عرض کریں گے. لوگ پوچھتے رہتے ہیں اس کا نصاب کیا ہے, تفصیل آ رہی ہے انشاءاللہ العزیز. جڑے رہیے ہمارے ساتھ. رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.